بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج سہایک اردو انوادک 2025 میراتھن کلاس ہے، اور آج کا جو پہلا سوال ہے 161 پہ وزیر خارجہ کو ہندی میں کہتے ہیں ودیش منتری۔ ایک ہے وزیر داخلہ، تو وزیر داخلہ کو ہندی میں کہتے ہیں گرہ منتری، اور وزیر خارجہ کو ہندی میں کہتے ہیں ودیش منتری۔ 162 پہ ہے وزیر تعلیم کو ہندی میں کہتے ہیں شکشا منتری، یعنی وزیر کو ہندی میں کہتے ہیں منتری، اور تعلیم کو ہندی میں کہتے ہیں شکشا، تو وزیر تعلیم کو ہندی میں کہتے ہیں شکشا منتری۔ کیا؟ شکشا منتری۔ 163 پہ ہے وزیر دفاع، کیا ہے؟ وزیر دفاع، تو وزیر دفاع کو ہندی میں کہتے ہیں رکشا منتری۔ کیا بولیں گے؟ رکشا منتری۔ وزیر دفاع رکشا منتری۔ 164 پہ ہے رکن پارلیمنٹ، کیا ہے؟ رکن پارلیمنٹ، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں لوک سبھا کے سدस्य، یعنی رکن کو عام فہم اردو میں کہتے ہیں ممبر، تو اسی کو ہندی میں کہتے ہیں سدस्य۔ رکن کو ہندی میں کہتے ہیں سدस्य، اور پارلیمنٹ لوک سبھا، تو رکن پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا کے سدस्य، لوک سبھا کے ممبر۔ 165 پہ ہے مرکزی وزیر مملکت، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں کیندریہ راجیہ منتری، یعنی مرکزی کو ہندی میں کہیں گے کیندریہ۔ کیا بولیں گے؟ کیندریہ۔ وزیر مملکت تو راجیہ منتری، تو مرکزی وزیر مملکت کو ہندی میں کہتے ہیں کیندریہ راجیہ منتری۔ سوال نمبر 166 پہ ہے محکمہ پارلیمانی امور، اس کو ہندی میں کہتے ہیں سنسدیہ کاریہ وبھاگ، تو محکمہ پارلیمانی امور، محکمہ کو کہتے ہیں وبھاگ۔ کیا بولیں گے؟ وبھاگ۔ پارلیمانی امور یعنی سنسدیہ کاریہ، پارلیمانی امور سنسدیہ کاریہ، تو محکمہ پارلیمانی امور کو ہندی میں کہتے ہیں سنسدیہ کاریہ وبھاگ۔ پھر آگے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 7310880977، آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا، تو اس کام کو آپ آج ہی کیجئے۔ آگے ہے 167 پہ محکمہ آفات انتظامیہ، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں آپدا پربندھ وبھاگ، تو محکمہ کو ہندی میں کہتے ہیں وبھاگ، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ آفات انتظامیہ، تو اس کو ہندی میں کہیں گے آپدا پربندھ، محکمہ آفات انتظامیہ آپدا پربندھ وبھاگ۔ 168 پہ ہے محکمہ محلات نہیں، یہ ماحولیات ہوگا، یہ محکمہ جنگلات و ماحولیات، اس کو لکھ لیجیے آپ، ماحولیات، اس کو ہندی میں کہتے ہیں ون ایوم پریاورن وبھاگ محکمہ، تو محکمہ کو ہندی میں کہیں گے وبھاگ جنگلات، تو جنگلات کو کہتے ہیں ون، کیا؟ ون کے معنی جنگل، اور ماحولیات یہ محلات نہیں ہے،
माहौलियात है, तो इसको कहते हैं पर्यावरण। क्या? पर्यावरण, माहौल। तो महकमा जंगलात व माहौलियात, इसको हिंदी में कहेंगे वन एवं पर्यावरण विभाग। आगे है 169 पे महकमा तफ्तीश जराइम, महकमा तफ्तीश जराइम, तो इसको हिंदी में कहते हैं अपराध अनुसंधान विभाग, अपराध अनुसंधान विभाग। तो महकमा को हिंदी में कहेंगे विभाग तफ्तीश, तफ्तीश जराइम, तो जराइम हुआ अपराध, तफ्तीश हुआ अनुसंधान, तो महकमा तफ्तीश जराइम, इसको हिंदी में कहेंगे अपराध अनुसंधान विभाग। आगे है 170 पे महकमा आबाई वसाइल खुर्द, महकमा आबाई वसाइल खुर्द, तो इसको हिंदी में कहेंगे महकमा, तो इसको कहते हैं विभाग आबाई, आबाई वसाइल खुर्द। तो आबाई ये अब से है पानी, तो आबाई को कहते हैं हिंदी में जल, लघु जल, जल, और वसाइल, आबाई को कहेंगे जल, वसाइल को कहेंगे संसाधन, संसाधन, और खुद यानी छोटा, तो इसे कहते हैं लघु, लघु। महकमा आबाई वसाइल खुर्द, लघु जल संसाधन विभाग, संसाधन विभाग। आगे है 171 पे अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अक़वाम, अक़वाम को हिंदी में कहते हैं संयुक्त, क्या बोलेंगे? संयुक्त। मुत्तहिदा, मुत्तहिदा एकता, तो मुत्तहिदा को कहते हैं संघ, क्या बोलेंगे? संघ। तंजीम, तो राष्ट्र संघ यानी तंजीम है, अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे है 172 पे इंतकाम, इंतकाम या इबादत, तो इसे कहते हैं इंतकाम को प्रतिशोध, क्या बोलेंगे? प्रतिशोध। इबादत उपासना, तो इंतकाम को कहते हैं प्रतिशोध, और इबादत को कहते हैं उपासना, क्या बोलेंगे? उपासना। आगे है 173 पे अंजाम, क्या है? अंजाम, तो अंजाम को हिंदी में अंत भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं, और फल भी कहते हैं। 174 पे है इल्लत, क्या है? इल्लत, तो इसको हिंदी में कहते हैं दोष, क्या बोलेंगे? दोष, इल्लत दोष। चलिए आगे 175 पे है, 175 पे है कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ समाअत, इसे हिंदी में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुनवाई, सुनवाई। अब समझिए हर एक लफ्ज का माना। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट क्या? सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल किया है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ कोई बात नहीं। और वक्फ तरमीमी, वक्फ तरमीमी यानी वक्फ संशोधन, वक्फ तरमीमी यानी वक्फ संशोधन कानून, तो अधिनियम, कानून को कहते हैं अधिनियम, या इसी तरीक़ा से संविधान, संविधान के माना भी कानून है और अधिनियम के माना भी कानून है। खिलाफ, समाअत, समाअत यानी सुनना, तो इसे हिंदी में कहते हैं सुनवाई, क्या बोलेंगे? सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ समाअत, इसे हिंदी में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुनवाई। चलिए आगे, आगे है 176 पे, क्या है?
176 पे है कि पार्लियामेंट के खिलाफ पास कवानीन में आईनी जवाज़ का उनसुर होता है। पार्लियामेंट के खिलाफ पास कवानीन में आईनी जवाज़ का उनसुर होता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिक वैधता का तत्व होता है, तत्व होता है। अब समझिए, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट यानी संसद, पार्लियामेंट संसद, और खिलाफ पार्लियामेंट के खिलाफ तो संसद द्वारा पारित कवानीन में यानी कानूनों में आईनी यानी संवैधानिक जवाज़ का, यानी जवाज़ को हिंदी में कहेंगे वैधता, क्या बोलेंगे, वैधता, उनसुर होता है यानी तत्व होता है, उनसुर होता है यानी तत्व होता है। तो पार्लियामेंट के खिलाफ पास कवानीन में आईनी जवाज़ का उनसुर होता है, इसे हिंदी में कहेंगे संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिक वैधता का तत्व होता है, तत्व होता है। 177 पे है कि अर्जी गुजार के वकला ने, अर्जी गुजार के वकला ने पेश की बड़ी दलीलें, इसे हिंदी में कहेंगे याचिका कर्ता के वकीलों ने प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए, प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए। अब समझिए हर लफ्ज का माना। अर्जी गुजार यानी दरखास्त देने वाला, तो अर्जी गुजार को हिंदी में कहते हैं याचिका कर्ता, क्या बोलेंगे, याचिका कर्ता। वकला ने तो वकीलों ने पेश की बड़ी दलीलें यानी प्रमुख तर्क पे प्रस्तुत किए, पेश की यानी प्रस्तुत किए, पेश की को कहते हैं प्रस्तुत किए, बड़ी दलीलें यानी प्रमुख तर्क, प्रमुख के माना बड़ा, बड़ी, दलीलें तर्क, दलीलें को हिंदी में कहेंगे तर्क। तो बड़ी दलीलें यानी प्रमुख तर्क। अब होगा कि अर्ज गुजार के वकला ने पेश की बड़ी दलीलें, इसे हिंदी में कहेंगे याचिकाकर्ता के वकीलों ने प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए, प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए। चलिए आगे 178 पे है कि अदालत उज़्मा ने 20 मई को समाअत की, अदालत उज़्मा ने 20 मई को समाअत की, इसे हिंदी में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को सुनवाई हुई। अदालत उज़्मा को इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अदालत उज़्मा ने 20 मई को समाअत की, तो सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को सुनवाई हुई, यानी समाअत को बोलेंगे सुनवाई, सुनना, समझ गए। 179 पे है कि मदरसों को गैर कानूनी करार देना तालीम दुश्मनी है, मदरसों को गैर कानूनी करार देना तालीम दुश्मनी है, इसे हिंदी में कहते हैं मदरसों को अवैध घोषित करना शिक्षा विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। तो गैर कानूनी करार देना, इसे हिंदी में कहेंगे अवैध घोषित करना, गैर कानूनी करार देना यानी अवैध घोषित करना। तालीम दुश्मनी है यानी शिक्षा विरोधी है, तालीम दुश्मनी है, इसे हिंदी में कहेंगे शिक्षा विरोधी है। तो मदरसों को गैर कानूनी करार देना तालीम दुश्मनी है, यानी मदरसों को अवैध घोषित करना शिक्षा विरोधी है। चलिए आगे 180 पे है जिंदगी एक बार मिलती है उसे रायगा न करें, जिंदगी एक बार मिलती है उसे रायगा न करें। तो जिंदगी को हिंदी में कहते हैं जीवन, क्या बोलेंगे, जीवन। एक बार मिलता है
تو ہندی میں چونکہ جیون مذکر ہے، پروش ہے، اسی لیے بولیں گے ملتا ہے۔ اسے برباد نہ کریں، رائگاں نہ کریں یعنی بیکار نہ کریں، برباد نہ کریں۔ تو زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے رائگاں نہ کریں یعنی جیون ایک بار ملتا ہے، اسے برباد نہ کریں۔ 181 پہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ تو اسے ہندی میں کہیں گے پورو پردھان منتری کو ان کی شہادت کی ورش گانٹھ پر شردھانجلی ارپت کی گئی۔ اب سمجھیے، سابق کو کہتے ہیں پورو، کیا بولیں گے؟ پورو، سابق کو پورو۔ وزیر اعظم یعنی پردھان منتری، وزیر اعلیٰ ہے ایک اسٹیٹ کا تو اسے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں مکھیہ منتری۔ لیکن وزیر اعظم یعنی پردھان منتری، جیسے ابھی مودی جی ہے تو یہ پردھان منتری ہے، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں وزیر اعظم۔ اور یوم شہادت پر تو اسے کہتے ہیں ان کی شہادت کی ورش گانٹھ پر خراج عقیدت، تو خراج عقیدت کو ہندی میں کہتے ہیں شردھانجلی، کیا؟ شردھانجلی پیش کیا یعنی ارپت کی گئی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سابق وزیر اعظم کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا یعنی پورو پردھان منتری کو ان کی شہادت کی ورش گانٹھ پر شردھانجلی ارپت کی گئی۔ سمجھ گئے؟ مزہ آ رہا یا نہیں؟ 182 پہ ہے، 182 پہ قواعد، کیا ہے؟ قواعد یا گرامر دونوں ایک ہی چیز ہے، تو قواعد ہو یا گرامر ہو تو اس کو ہندی میں کہتے کیا؟ ویاکرن۔ قواعد، گرامر، اس کو ہندی میں کہتے ہیں ویاکرن۔ 183 پہ سیکھنا، تو سیکھنا اس کو ہندی میں کہیں گے ادھیگم، کیا بولیں گے؟ ادھیگم، سیکھنا ادھیگم۔ 184 پہ علم یعنی جانکاری، تو اسے ہندی میں کہتے گیان، کیا بولیں گے؟ گیان، علم، جانکاری، اسے ہندی میں کہتے ہیں گیان مت بانٹو۔ 185 پہ ہے رواج، کیا ہے؟ رواج، تو رواج کو ہندی میں کہتے ہیں پرمپرا، کیا بولیں گے؟ پرمپرا، رواج، پرمپرا۔ 185 پہ صرف، کیا؟ صرف، تو صرف کو ہندی میں کہتے ہیں کیول، کیا بولیں گے؟ کیول، صرف، کیول۔ 186 پہ ہے اہم، کیا ہے؟ اہم، تو اہم کو ہندی میں کہتے ہیں مہتوپورن، اہم کو ہندی میں کہتے ہیں مہتوپورن۔ اور 187 پہ کیا؟ مکمل، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں پورا، اور یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ 188 پہ ہے قواعد سیکھنا، کیا ہے؟ قواعد سیکھنا، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں ویاکرن سیکھنا، قواعد یعنی ویاکرن، تو قواعد سیکھنا یعنی ویاکرن سیکھنا۔ 189 پہ مطالعہ، کیا ہے؟ مطالعہ، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں ادھیین، کیا؟ ادھیین، کتابوں کو پڑھنا، تو مطالعہ اسے ہندی میں کہتے ہیں ادھیین۔ 190 پہ ہے پڑھانا، کیا؟ پڑھانا، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں شکشن کے معنی تدریس، پڑھانا، شکشن کے معنی پڑھانا۔ 191 پر ہے سہایک، کیا؟ ابھی جو آپ ایگزام دینے والے اس کا نام کیا؟ سہایک اردو، تو سہایک کا معنی ہے اردو میں معاون یا مددگار، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ 192 پر ہے پرستت، کیا ہے؟ پرستت، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں پیش کرنا، کیا بولیں گے؟ پیش کرنا، پرستت یعنی پیش کرنا۔ 193 پر ہے ابھیاس کرنا، کیا ہے؟ ابھیاس کرنا، تو اسے اردو میں کہتے ہیں مشق کرنا، ابھیاس کرو، تو اسے اردو میں کہتے ہیں مشق کرو، ابھیاس کرنا یعنی مشق کرنا۔ 184 پر ہے 194 پر ہے پرتی یوگی، کیا ہے؟ پرتی یوگی،
تو اسے اردو میں کہتے ہیں مقابلہ جاتی، پرتیوگی یعنی مقابلہ جاتی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ 195 پر ہے پرشن، کیا ہے پرشن، تو اسے اردو میں کہتے ہیں سوال، کیا بولیں گے سوال، پرشن سوال، اتر جواب۔ 196 پر ہے اتر، دیکھیے آ ہی گیا اتر، تو اتر کو ہندی اردو میں کہتے ہیں جواب، کیا بولیں گے جواب۔ 197 پر ہے پستک، کیا پستک، تو اسے اردو میں کہتے ہیں کتاب، کیا بولیں گے کتاب، پستک کتاب۔ چلیے آگے 198 پر ہے ادھیک، کیا ہے ادھیک، تو ادھیک کو اردو میں کہیں گے زیادہ، ادھیک سے ادھیک، زیادہ سے زیادہ، تو ادھیک کے معنی زیادہ اردو کے اندر۔ 199 پر ہے اپیوگی، اپیوگی، تو اسے اردو میں کہتے ہیں مفید یا کارآمد، جس کے اندر فائدہ ہو اسے کہتے ہیں مفید، تو اپیوگی اس کو اردو میں کہیں گے مفید یا کارآمد، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کا آخری سوال ہے سنسار، کیا ہے سنسار، تو سنسار کو اردو میں کہتے کیا دنیا، سنسار کو اردو میں کہتے ہیں دنیا۔ تو بس یہیں پر آج کا کلاس میں ختم کر رہا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیجئے۔ اگر آپ کسی کو شیئر کرتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو گویا کہ یہ آپ کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور یہی نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایگزام کے اندر پاس کر دے، ہو سکتا ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 73108809 اور 77، آپ اس نمبر پہ مجھے میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا پی ڈی ایف بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا۔ تو بس جب میں آپ کا اتنا ساتھ دے رہا ہوں کہ بالکل فری میں آپ کو پی ڈی ایف دے رہا ہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ ساتھ یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس چینل کو پھیلائیے، پورے بہار کے اندر اس کا ڈنکا بجوائیے کہ پورے بہار کے اندر نمبر 1 چینل بن جائے، اتنا شیئر کیجئے آپ لوگ جو۔ تو جب میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو آپ بھی میرے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ چلیے امید کریں گے ہم آپ سے، میں مفتی مشیر الحق قاسمی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔